السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے ہم انشاءاللہ اس شو میں جو ہمارا ٹاپک ہے ایز یوزول وہ یہ ہے کہ از قرآن سفیشینٹ، کیا قرآن مجید کافی ہے؟ یہ جو ہم نے جملہ ہے، یہ سوال ہم اس پر ابھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ کہ کیا یہ سوال پوچھنا واقعی درست بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا عجیب سا سوال ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جملہ لیا کہاں سے، یہ سوال کہاں سے اٹھایا. آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. وہ کس کانٹیکس میں کہی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے ہمارے ہاں ایک گروہ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے، حالانکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اسی کے اوپر انہوں نے اپنا سارا جو ہے وہ آئیڈیالوجی انہوں نے کھڑی کی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے حدیث کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب خود حدیث میں کہہ رہے ہیں بائی دا وے. تو بہرحال اس پہ ہم آج انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بطور نبی کے وہ کیا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو میسج دیا ہے وہ بس ڈیلیور کر دیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ہے جو قرآن مجید میں خاص طور پہ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال سے ہمیں ملتی ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے. ایز یوزول میرے ساتھ میرے بھائی سیف اللہ بھائی موجود ہیں، اور عبداللہ طارق بھائی بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر اخوان آپ کا ماشاء اللہ آنے کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ شیخ سیف اور سیف بھائی آپ سے. برو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ سوال پوچھنا بھی درست ہے کہ نہیں؟ چلیں جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد. قال اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پہلی بات تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، حسبنا کتاب اللہ، اس کے مختلف زاویے ہیں، مختلف اینگلز ہیں. تو اس کو ہم ایک پینورامک ویو سے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم تفصیل کریں گے. اگر اس سوال سے یہ مقصد ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو انداز ہے کہ آپ سوال کو ہی ماشاءاللہ کھول دیں، اگر اس سوال سے یہ مقصد ہے کہ صرف قرآن کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ جس بات سے آپ نے یہ استدلال کیا وہی تو حدیث میں موجود ہے. یعنی حسبنا کتاب اللہ، کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ حدیث ہی تو آپ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، حدیث کو باطل کہنے کے لیے، نعوذ باللہ. اور اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ کتاب اللہ میں سب کچھ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب میں ہر چیز موجود ہے. اور اسی طرح امام شافعی نے جیسے فرمایا کہ ہر حکم، ہر چاہے وہ فقہی ہو یا عقائدی ہو یا کوئی بھی، وہ کتاب میں موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آخر میں کتاب بھی ہمیں سنت کی طرف ترغیب دیتا ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات، آج کل نعوذ باللہ یعنی بعض لوگ اس چیز کو سلوگن بناتے ہیں، اور یہ ایک لیبل بن گیا ہے پوری ایک منظم انداز میں کچھ لوگوں کا، کہ وہ اس چیز کو لے کے احادیث، اور وہ یہ کہتے کہ چلو ہم احادیث متواترہ مان لیں گے، لیکن جب ہم ان کے نزدیک احادیث متواترہ بھی لاتے ہیں تو وہ اس کو نہیں مانتے، بلکہ اس میں شک پیدا کرتے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہ سوال پیدا کرتے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بنیاد کہاں سے آئی ہے ان شکوک و شبہات کی؟ اصل میں ہمارے اس ماڈرن ایج میں ان چیزوں میں جو بنیادی کردار ہے وہ مستشرقین کا ہے، اورینٹلسٹ. انہوں نے یہ کام شروع کیا. اسلام کو انہوں نے ڈیپلی پڑھا یا سطحی انداز میں پڑھا بعض نے. اورینٹلسٹ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، ان کے مختلف لیولز ہیں. تو انہوں نے یہ پڑھا اور اسلام کو صرف اس لیے پڑھا کہ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی غلطیاں نکالے، اور انہوں نے احادیث پہ مطاعن اور احادیث کے اوپر طعنہ زنی شروع کر دیا. اور ہمارے بعض احباب مشاہیر، مثلا سر سید احمد خان، انہوں نے اپنی عقل کی لڑیاں لڑائی اور احادیث جو صحیح متواترہ، اور اسی طرح مصر میں بھی بعض لوگوں، ہاں ان جیسے لوگوں نے باقاعدہ جو صحیح احادیث ہیں متواترہ، جس کی، اور وہ احادیث بھی جن کی بنیاد قرآن میں موجود ہے. مثلا جیسے ہمارا جو موضوع گزرا ہے نزول عیسیٰ، وہ تو ہم نے صرف حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی ثابت کیا، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے. اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کی لڑیاں لڑاتے ہیں.
حدیث آپ ذرا سوچیں, جسٹ امیجن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے, ہاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حدیث سنا رہے, اپنے ایک قول سنا رہے, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر تسلیم خم کر کے سننے کے بجائے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات درست نہیں ہے, حسبنا کتاب اللہ. بالکل. یعنی میں یہ تصور کرتا ہوں تو میرے تصور میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اس وقت ان کی غیرت اور حمیت جاگ جائے گی اور بولیں گے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, یعنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, یہ آپ کے قول کا انکار کر رہا ہے, مجھے اجازت دیجئے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں. بے شک. تو یہ ہے ہمارے اصل بنیادی اس سوال کا, اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے غلط ہو. حسبنا کتاب اللہ اگر وہ اس نیت سے کرے کہ ہم نے حدیث کو ہی چھوڑ دینا ہے, تو یہ جس کو عربی میں کہتے ہیں المغالطات المنطقیہ, یعنی لاجک فالس, یہ آپ سوال ہی غلط کر رہے ہو اگر آپ کا یہ مقصد ہے. اور اسی طرح جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب خوارج کے ساتھ اس موضوع پہ یا اس طرح کے موضوعات پہ جب وہ بات ہوئی تو حضرت علی نے کیا فرمایا, کلمت حق ارید بها باطل, یہ بات بنیادی طور پر تو درست ہے لیکن اس کے پیچھے جو آپ کے جو انٹینشنس ہے, جو نیت ہے کہ آپ اس کلام کو لے کے نعوذ باللہ پورے کلام رسول کو ختم کر دیں, یہ ہے اصل چیز. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. یعنی اگر میں آپ کی بات کا خلاصہ نکالوں, بارک اللہ فیکم, بڑے آپ نے اچھے اور مؤثر انداز میں اس بات کو واضح کیا کہ اصل میں مطلب پرسپیکٹیو ہے, کس پرسپیکٹیو سے آپ بات کر رہے ہیں. جملہ تو ٹھیک ہے, جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اسپیچ ہے, اور آپ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ, قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے, اور واقعی قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ میں ڈسکشن مزید بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال صرف یس اور نو کا جواب یس اور جی ایسے, لیکن یہ ہے کہ آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں. تو اگر مقصود تو یہ ہے, آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھیں کہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل, تو وہاں پہ پھر یہ وہ والی آپ نے جیسے بات کی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں قرآن مجید نے ہمیں بنیادی گائیڈنس دے دی ہے, حدیث ظاہر ہے اس کی ایک شرح ہے, تشریح ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید اس اعتبار سے کافی نہیں ہے, کیونکہ جب تک اس کی ایکسپلینیشن اور کمنٹری نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. خاص طور پہ جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات جو شیخ نے کی, اور بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی نوٹیبل بات ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی ٹھیک ہے مطلب لوگوں کے ہاں شبہات آ گئے, ڈاؤٹس آ گئے اس حوالے سے کہ جی پتہ نہیں یہ جو بات ہے قرآن مجید کا مقام تو ہمیں سب کو, ہم سارے مسلمہ ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, حدیث کا مقام کیا ہے. لیکن وہی والی مسئلہ آتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اللہ کے رسول ایک بات کہیں, اور آپ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عام بندے کی بات ہے. قرآن, ہاں آپ وہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ بات میں آپ کی مان رہا ہوں, لیکن یہ والی بات یعنی امپاسبل ہے. صحابہ کے نزدیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شادی کا مسئلہ ہے, تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اتأمرونی, کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو مطلب صحابی وہ یہاں پہ نبی کا حکم آ گیا, وہاں پہ تو سب کچھ ختم ہو گیا نا. کسی جگہ بھی ان کے اندر قرآن مجید میں بھی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم, ٹھیک ہے نا. کسی مومن کی شان نہیں ہے, کسی مومن یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آ جائے اور ان کے پاس کوئی اختیار ہو, یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ڈو. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے رب کی قسم, اے نبی تیرے رب کی قسم ہے, جب تک کہ یہ لوگ آپ کو جج نہ بنا لیں, آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں, تب تک یہ مسلمان نہیں ہے. تو بارک اللہ فیکم. میں کروں, آگے کروں. جزاک اللہ خیر سیف بھائی فار, بہت اچھا آپ نے, بہت عمدہ طریقے سے آپ نے کیا. میں یہاں پہ عبداللہ بھائی کی طرف آتا ہوں. عبداللہ بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں آغاز میں بات کی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کیا ہے, حیثیت کیا ہے. یعنی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتھارٹی نہیں مانتے ایز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر کوئی یعنی حکم لاگو کر سکتے ہیں, اور آپ کا حکم جو ہے وہ بطور ایک دینی حکم کے سامنے آ جاتا ہے,
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ کیونکہ جب حدیث کو ہم انکار کر دیں گے پھر ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پیغام رساں کی ہے کہ جس کو پیغام دے دیا گیا اور اس نے آگے پہنچا دیا؟ اب ظاہر ہے پیغام دینے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے، وہ تو صرف پیغام کو ڈیلیور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت یہی ہے؟ کیونکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کر دیں تو پھر اللہ کے رسول کی حیثیت جو ہے نبوت سے بہت کم آ جاتی، بہت نیچے آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ مغیرہ بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت قرآن جو ہے وہ کیا متعین کرتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک پیغام پہنچانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی جو فرائض جو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو جو حیثیت قرآن مجید کے اندر دیتے ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ اللہ کے نبی صرف ایک پیغام رساں ہوں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ اس کا ہر حکم اس کو ماننا، اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا بھی تمہیں میرا رسول حکم دے اس چیز کو تمہیں ماننا پڑے گا، اس چیز کو مان لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر وہ آیت جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے تمام باہمی تنازعات کے اندر، اپنے تمام مسائل کے اندر آپ کو فائنل اتھارٹی نہ تسلیم کر لیں، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ سے اپنے فیصلے کروا لیں، ایمان والا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اس فیصلے کے اوپر دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حیثیت دے رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم کرے لیکن دل سے اس پر راضی اور خوش نہ ہو تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا نہیں۔ یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی، بہت اہم نقطہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے اس پورے ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے وہ کسی جگہ بھی، یعنی مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے دیا ہے، اور ایک سٹیٹس آپ کو مستقل طور پہ بھی دیا ہے، مستقلاً بالاستقلال دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ انہوں نے آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہاں پہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا مطلب اصل میں اللہ کی بات ہے، نبی کی بات نہیں ہے اس میں، یعنی نبی کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے بات کے مطابق ہو، وہ اس طرح کی تشریح کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پہ، جیسے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، لیکن کچھ جگہوں پہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دونوں کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے، جزاک اللہ خیر۔ سیفی، میں اس حوالے کو اس ڈسکشن کو مزید آگے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ذرا کھولیں اور اس حوالے سے مزید اس کو ڈسکشن کریں کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم نے مان لیا، سمجھ آ گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک شارع کی ہے، یعنی جو تبیین کرنے کی، وضاحت کرنے کی ہے، اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختیار لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی ہم نے حیثیت بہت کم کر دی، اور معاذ اللہ ایک صرف پیغام رساں والی کی حیثیت ہے جو بہت کم حیثیت ہے، اور لیکن ہمارے نبی کی حیثیت تو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات قرآن کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا وہ برابر ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی قرآن کی ہے، کیا ہم یہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں یا کوئی اور؟ اس کا کیا آپ کے خیال میں کیا اس بارے میں آپ کہتے ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیں مغیرہ بھائی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی جو حجیت ہے، اس کی جو مقام حجیت ہے وہ تقریباً اتھارٹی ہے، وہ برابر ہے۔ لیکن آپ اگر اہمیت اور جو فضیلت میں بات کریں تو قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور حدیث حجیت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تشریح کرتے ہیں یا تبیین کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی لیے یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے, سنن دارمی کی حدیث ہے اور اس کو حافظ ابن حجر نے بھی صحیح کہا ہے فتح الباری میں. وہ کیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان جبریل ینزل بالسنتی کما ینزل بالقرآن. اللہ اکبر. دیکھیں نا یہ حدیث صاف واضح ہے, دو ٹوک, کہ جبریل علیہ السلام سنت کی بھی وحی لے کے آتے تھے جیسے کہ قرآن کے لے کے آتے ہیں. اب اس میں پھر یہ بات ہوگی کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے اور جو حدیث ہے وہ ورڈ آف رسول ہے, لیکن اس کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے اور جو معنوی اعتبار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اب اس میں آتے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں یعنی ابھی بعض جو استخفاف بالحدیث یا جو حدیث کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں, ہاں, ان کے لیے کہ بہت ہی یعنی یہ دلائل النبوت سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, بے شک مجھے قرآن بھی ملا ہے اس کے ساتھ ایک اور اسی کی طرح. وہ کیا ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول, الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ, ہاں, ایک یعنی ہیلدی آدمی یا ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی آرام سے بیٹھ کے اپنے تکیے پہ لیٹ کے کیا کہے, حسبنا, یعنی جیسے جو حسبنا کتاب اللہ ہے نا اسی طرح کہے, مثلا کہے علیکم بہذا القرآن, بس اس قرآن کو لے لو, ہاں, فحللوا ما احلہ اللہ, ٹھیک ہے نا, وحرموا ما حرمہ, یعنی صرف قرآن لے لو, یہ اسی کی طرح ہو گیا جیسے حسبنا کتاب اللہ. اور یہ حدیث ایک معروف یعنی آپ بول سکتے ہیں منکر حدیث, اس کے سامنے اس کے بیٹے نے یہ حدیث اس کو پیش کی اور اپنے والد صاحب سے جدا ہو گئے. کس وجہ سے؟ اسی لیے اس سے بولے دیکھیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ آتی ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یکفرون ببعض الکتاب یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض الکتاب. یعنی قرآن کو مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو چھوڑ لیتے ہیں. یعنی ابھی مثلا ابھی اگر ہم یہ کہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حدیث ہے اس کا مقام اور حجت اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن کی ہے, تو پھر ہمارا اسلام کیا بچ گیا ہمارے پاس. آپ مجھے وہ چیزیں بتائیں نا جو حدیث میں موجود نہیں ہے, قرآن میں ہے, لیکن آپ اس کو اگر صرف قرآن کو لے کے چلیں گے نا تو آپ کا اسلام ہی ادھورا رہ جائے گا. شیخ یہ جو آیت ہے ان الذین, آپ نے بھی جس کا عبارت دی ہے, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو فرق نہیں کرتے, یعنی آپ نے یعنی وہ فرق کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. یہ بڑا ایک اہم جملہ ہے, مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان, ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان پہ تنقید کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. بھائی یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 150, یہ انتہائی اہم آیت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم تھوڑا سا کھولیں, کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس بات کا اعلان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا, اس کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں, ان سے کفر کرتے ہیں, اور چاہتے کیا ہیں, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور یہ چاہتے یہ ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, اور ویقولون, اور یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے. اب یہ تفریق وہ کرتے ہیں, کس معاملے میں تفریق کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول ذات کے اعتبار سے تو ان میں فرق ہے, اس میں تمہارا ایمان ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور انبیاء کی اور رسول کی جو ذات ہے یہ ذات کے اعتبار سے تو ایک نہیں ہے, وہ ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے, بالکل. تو پھر یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ تو دراصل یہ فرق اسی اعتبار سے ہے کہ اطاعت کے اندر وہ اس بات کی شرط عائد کر دیتے ہیں کہ ہم یا تو بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے, جس طرح یہود اور نصارہ نے یہ جرم کیا, یا پھر وہ یہ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو تو تسلیم کریں گے لیکن اس کے جو رسول ہیں جن کو اس نے خود یہ اتھارٹی دی ہے ان کی بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ ایسا کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم درمیانی رستہ اختیار کر لیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, اصل کافر تو ہیں ہی یہ لوگ, یعنی کہ رسولوں میں سے بعض کی بعض سے تفریق کرنا, کہ بعض پر تو ایمان لے آنا اور بعض کو چھوڑ دینا, یا پھر اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان تفریق کرنا
کہ اللہ کی بات تو میں مانوں گا لیکن اس کے رسول کی بات نہیں مانوں گا. تو جب کوئی بندہ رسولوں کی بات کو ڈینائی کرتا ہے تو دراصل وہ رسول کیونکہ بذات خود تو کچھ نہیں کہہ رہا، رسول بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہے، تو دراصل وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی اتھارٹی کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بات کا انکار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ایک اہانت والا رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات جو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے حوالے سے کر رہے تھے کہ قرآن اللہ کے نبی کی کیا اللہ کے نبی کو سٹیٹس دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعض فرائض اور ان کی بعض ڈیوٹیز کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب آپ ان لوگوں کے اندر ایک رسول بھیجیے گا جو انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. وہ رسول جو آپ ان کے اندر مبعوث کریں اس کا فرض یہ ہوگا، وہ یہ کرے گا کہ ان لوگوں کے اوپر آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا. اور اسی چیز کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ایک دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس چیز کو جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا جب کیا کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ادھر بھی انہی 4 فرائض کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ میں نے ایک ایسا رسول ان کے اندر بھیجا جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے اوپر میری آیات کو تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا اور ان 4 فرائض کا تذکرہ کیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرض اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں وہ صرف تلاوت آیات نہیں ہے کہ جبرائیل میرے اوپر یہ آیات لے کر آئے اور میں نے آپ کے اوپر یہ تلاوت کر دی اور میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اللہ کے نبی کا مقام اور اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے کہ تلاوت آیات بھی ہے اور اس کے بعد ان آیات کی تعلیم دینا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دینا بھی ہے. الکتاب والحکمہ دونوں چیزوں کی تعلیم یہ رسول دے گا اور کیا کرے گا، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے گا، ان کے دلوں کو پاک کرے گا، ان کو ہر قسم کی معنوی نجاست سے جو ہے وہ پاک کرے گا. تو یہ جو تعلیم کتاب و حکمت ہے یہ بیسیکلی اللہ کے نبی کی وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے پاس مدون ہو کے، پریزرو ہو کے اور کمپائل ہو کے ہم تک حدیث اور سنت کے ذخیرے کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں. اگر ایک بندہ اس بات ان آیات کے اندر جو اللہ کے نبی کی ذمہ داریاں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے تعلیم کتاب و حکمت کو نکال دے اور یہ تزکیہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کو درمیان سے مائنس کر دے تو دراصل وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے. یہ تو قرآن کا انکار ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف تلاوت آیات تھی. تو یہ جو 3 آیات ہیں، ایک سورہ بقرہ کی جس میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان ذکر کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور پھر سورہ جمعہ کے اندر یہ جو آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ امت کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور وہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس رسول کے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے، وہ لوگ جن لوگوں کے طرف اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجا وہ واضح گمراہی میں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان واضح آیات کے بعد بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کرتا ہوں اور میں اللہ کے نبی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، تو میرا خیال ہے یہ بندہ اپنے اس دعوے میں بھی سچا نہیں ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور میں حدیث کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر. مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا. جو پوائنٹ میں آپ کی بات کو سمرائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاب ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ صرف یہ نہیں بتائی کہ آپ قرآن مجید کو ڈیلیور کر دیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی آپ نے دینی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے جو ہے امت تک حکمت کو بھی پہنچانا ہے، اس کی عملی تشریح بھی پریزنٹ کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاب ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ اس کو صرف ڈیلیور کر دیں. اور یہاں پہ میں سیف اللہ بھائی کی بات
کو بھی ماشاءاللہ ان پٹ لاؤں گا یہاں پہ ان کا بھی, کہ جیسے کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ یہ بات کہیں نا کہ اللہ کی بات جو ہے اور نبی کی بات میں فرق ہے ایز این اتھارٹی, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے ثابت ہوتی ہیں اور جو چیز یعنی قرآن مجید کے حکم سے ثابت ہوتی ہے ان کے درمیان فرق ہے. فار ایگزامپل جیسے گھریلو گدا ہے, اب گھریلو گدا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قرآن مجید سے جو ہے حرام نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حرام ہوتا ہے. تو اب جو اللہ نے قرآن مجید میں خنزیر کو حرام کیا ہے فار ایگزامپل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدے کو حرام کیا ہے, کیا ان کے دونوں سٹیٹس میں فرق ہے کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں گے کہ دونوں کے ڈفرینس ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دونوں کی اتھارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, اتھارٹی وائز برابر ہیں, باقی نیچر ان کی جنس کیا ہے ظاہر ہے, ایک اللہ کا کلام ہے, ایک نبی کی بات ہے, یعنی نبی کی زبان سے وہ الفاظ ہو رہے ہیں, ورڈ آف گاڈ ہے, لیکن یہاں پہ میننگ آف گاڈ ہے نا, مانا تو اللہ نے, حکم تو اللہ کا ہی دیا جا رہا ہے. تو ان ادر ورڈز ہمیں اس کی اتھارٹی کو برابر کرنا ہے. اور جو آیت آپ نے کہا یفرقون بین اللہ, مغیرہ بھائی یہ جو آیت ہے نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ, یہ بھی جو ہے یہ بذات خود اس کی بنیاد ہے کہ جس بندے نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے. اتھارٹی کے اعتبار سے اتھارٹی کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہاں پہ وہی والی بات ہے خاص طور پہ کہ ہم فرق کریں گے تو ہمیں یہ پھر فرق ماننا پڑے گا کہ جو نبی نے حکم دیا وہ ذرا کم درجے کا ہے, اللہ نے حکم دیا وہ جو ہے. اسی طریقے سے مچھلی کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے نا, قرآن مجید سے تو ثابت ہوتا ہے مچھلی حرام ہے, مطلب کسی جگہ بھی آپ جو ہے میتا کو کیسے ثابت, مچھلی کو نکالیں گے کیسے نکالیں گے, ایکسیپشن کیس بنا ہی نہیں سکتے. نبی نے جو کہا حلال ہے, اس کا مطلب ہے کہ نبی کا حلال کرنا, اور اللہ نے جن چیزوں کو قرآن مجید میں حلال کیا ہے وہ جو جانور ہیں, یعنی جو یہ بکرے وغیرہ اور ان چیزوں کے بارے میں جو ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, ان چیزوں کو جو حلال کیا ہے, اور جو مچھلی کی حلت میں بھی پھر فرق ہے کہ یہ ذرا کم حلال ہے وہ زیادہ حلال ہے, کیونکہ اس نے قرآن نے کہا. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا. سورہ اعراف کے اندر ایک بڑا زبردست آیات کا ایک ٹکڑا ہے, وہ ہمارے موضوع سے بہت مناسبت رکھتا ہے. جی جی بالکل ضرور. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جی جی سورہ اعراف کے اندر, یہ آیت نمبر 156 اور 156 سے آگے اور پیچھے یہ آیات. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ اپنی قوم کے لیے دعا کی بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک شرط عائد کی اور بتایا کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے اوپر رحم کروں اور ان لوگوں کے اوپر اپنی برکات کا نزول کروں, یہ میں کن لوگوں کے ساتھ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کے بعض فرائض کا تذکرہ کیا ہے اور بعض خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. بڑی دلچسپ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو کہ ایک میرے امی رسول کی اتباع کرنے والے ہوں گے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ رسول وہ ہے جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں موجود پاتے ہیں. یہ نبی کرے گا کیا, یأمرہم بالمعروف, ان کو معروف کا حکم دے گا, وینہاہم عن المنکر, اور منکر سے ان لوگوں کو منع کرے گا, ویحل لہم الطیبات, اللہ اکبر, یہ نبی ان کے لیے طیبات کو حلال کرے گا, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, اور خبائث کو ان کے اوپر حرام کرے گا, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور یہ نبی ان سختیوں کو, ان مشقتوں کو جو کہ پچھلی شرائح کے اندر ان کے اوپر موجود تھیں, ان کو ان سے رفع کرے گا. اب یہ دیکھیے یہ آیت بڑی بہت واضح ہے. اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنا ہے, میرا خیال ہے اس کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. بہت اہم آیت ہے کہ تورات اور انجیل کے حوالے سے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو بیان کیا ہے کہ نبی جو آئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب یہ آئیں گے اور آ کے اس کا کام کیا ہوگا, یحل لہم الطیبات, کہ وہ حلال کرے گا چیزوں کو, یحرم علیہم الخبائث, حرام کرے گا بری خبائث کو حرام. اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہے نا, جس کا کام لیجسلیشن کا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتھارٹی ایز اے لیجسلیٹر. اچھا یہاں پہ, اور یہ بیان کون کر رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو ان پر مشقتیں تھیں پچھلی امتوں کو, ان کا ہلکا کر دے گا. الیاذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کریں گے, اللہ کے حکم سے, ورنہ نبی کی اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کے بارے میں فیصلہ کر لے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ نا, سورۃ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے, اللہ کا حکم ہے. لیکن وہ قرآن مجید کی ضرورت نہیں. یعنی ہمارا یہ تھیسس درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے, دین کی بات صرف قرآن سے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام رسا نہیں ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے
بإذن اللہ، بإذن اللہ اس کی قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چونکہ نگرانی ہوتی ہے، وہی کی نگرانی ہوتی ہے، آپ کی اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے، اور وہ شریعت ہے، وہ وہی ہے، وہ دین ہے ہمارا، وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی بات ہے، نبی کی بات ایسی ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید کی بات ہے. ہاں قرآن کی اپنا مقام ہے، حدیث کا اپنا مقام ہے، دونوں میں اس میں کوئی فرق نہیں. میرا خیال ہے جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی اس بات کو. تو ہماری جو آج کی پوری ڈسکشن بنیادی طور پہ 2 پوائنٹس کے اوپر ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلا ہمارے پاس پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ جو سوال پوچھنا کہ اس قرآن سفیشینٹ، یہ کس ایسپیکٹ سے پوچھا جاتا ہے، یہ کیوں ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو اگر تو یہ اس ایسپیکٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم حدیث کو نگیٹ کر دیں، پھر تو یہ غلط ہے. پھر تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، صرف قرآن کافی ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اس ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کیا قرآن مجید نے ہمیں بنیادی گائیڈنس دی ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل دی ہے، بلکہ ہر چیز قرآن مجید میں ہر حکم کی بنیاد موجود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، آپ نے اس کی تبیین فرمائی ہے. جی لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو خود نص قرآنی نے اس بات کو اسی طرح بیان کیا. بالکل یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے سورہ نحل کے اندر کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہی اسی لیے کی ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں. اور اس سے تھوڑا سا پیچھے آیت نمبر 44 کے اندر سورہ نحل ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یعنی کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل ہی اسی لیے کی ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تو حفاظت کرے، لیکن اس کی جو ایکسپلانیشن ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کی ہے، تشریح کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کی کوئی حفاظت کا انتظام نہ ہو، اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے. یعنی قرآن کے ٹیکسٹ کی تو اہمیت ہے، لیکن قرآن کے اس کا میننگ کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی حفاظت کا اہتمام ہی نہ ہو. اسی سے یہ بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں. قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی، یعنی کہ قرآن اس کا ٹیکسٹ بھی اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ ان دونوں کی حفاظت ہو تو تبھی دین کی حفاظت ہوتی ہے. بالکل. تو دوسری بات ہم نے جو خاص طور پہ بات یہ کی، یہ تو پہلا پوائنٹ تھا ہمارا جس پہ ڈسکشن ہوئی. دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے، اور وہ قرآن مجید کا حکم اور سنت کا جو حکم ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی ہاں اگر ہم فرق کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں، دوسرے کو کم کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ایک چیز اللہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں اور ایک چیز اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہے ہیں. تو ان کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا. اگر فرق کیا تو اس کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارا دین بہت زیادہ پھر الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر فار دا شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.